اس لڑائی میں 8,000 رومیوں میں سے ایک شخص بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ مقام تبوک چونکہ شام سے زیادہ فاصلے پر تھا، اس لیے عربوں نے تعاقب کر کے سب کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ان کا مال، تاتاری گھوڑے، خیمے، ڈیرے اور تمام خزانہ اپنے قبضے میں کر لیا۔ شرحبیل بن حسنہ اور ان کے لشکر کے ساتھ ملاقات کی اور اس کے بعد سلام کلام کے بعد ایک جگہ پڑاؤ ڈال لیا۔ حضرت شرحبیل نے مال غنیمت سے متعلق حضرت یزید اور حضرت ربیعہ بن عامر سے مشورہ کیا کہ اس مال کا کیا کیا جائے، تو دونوں حضرات نے متفقہ زبان ہو کر فرمایا کہ غنیمت کا تمام مال جو ہم نے رومیوں سے حاصل کیا ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں روانہ کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ اس مال کو دیکھ کر مسلمانوں کے دل میں جہاد کا اور شوق پیدا ہو اور مسلمان جوق در جوق اس مقدس جہاد میں شریک ہو سکیں۔ چنانچہ یہی رائے بہتر سمجھی گئی اور اسلحے اور سامان جنگ کے علاوہ تمام مال جو رومیوں سے مال غنیمت میں حاصل کیا گیا تھا وہ شداد بن اوس کو 500 سواروں کے ساتھ سارا کا سارا دے کر خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا، تاکہ مسلمان اس کو دیکھ کر تقویت حاصل کریں، اور باقی تمام لشکر تبوک کے مقام پر ٹھہر گیا تاکہ آنے والے مسلمانوں کا لشکر ان سے یہاں آ کر مل جائے۔ واقعی کہتے ہیں کہ شداد ابن اوس یہ تمام سامان لے کر جب مدینہ طیبہ پہنچا تو اس وقت مسلمانوں نے انہیں آتا ہوا دیکھ کر تکبیر و تحلیل کی آوازیں بلند کر دی، اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگی، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آواز پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت شداد ابن اوس مال غنیمت لے کر آئے ہیں۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ شداد ابن اوس اپنے قافلے کے ساتھ آ پہنچے، سواریوں سے اتر کر سب سے پہلے جا کر مسجد میں تحیت المسجد کے نوافل ادا کیے، پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر حاضری دے کر سلام عرض کیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کے بعد تمام معاملے کی کارگزاری پیش کی اور خوشخبری سنائی، رومیوں کے سارے احوال بیان کیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا معاملہ سنا تو سجدہ شکر بجا لایا اور اس کے بعد اس کو نیک فال تصور فرما کر اس مال غنیمت سے مسلمانوں کا ایک اور لشکر مرتب فرمایا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی انداز سے مال غنیمت لے کر لشکر بالترتیب بناتے رہے اور ان کو روانہ کرتے رہے، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی حضرات کی جد و جہد اور انہی حضرات کی کوششوں سے اللہ پاک نے ملک شام کی فتوحات مسلمانوں کی مقدر فرمائی، اور یہ ہمیں یہ سبق دیا کہ ایک مومن اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے کس طریقے سے اللہ کی راہ میں اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ پیش کرتا ہے تو اللہ پاک ان کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرماتے ہیں۔ شام ہی وہ مقدس مقام ہے جس کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور اس کی فتح کی خوشخبریاں بھی سنائی، اور اس کے ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو بھی شام کو لازم پکڑنے کے لیے فرمایا، اور شام ہی وہ مقدس سرزمین ہے کہ جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں ایمان شام میں ہوگا۔ اب مسلمانوں کا یہ مقدس مقام قیامت تک کے لیے بابرکت ہے، اور پھر جس طریقے سے حضرات صحابہ کرام کو فرمایا گیا کہ شام کو لازم پکڑو اور یہاں کی برکات کو حاصل کرو، آج ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم شام کی اور ارض فلسطین کی اور اس سے ملحقہ جتنے بھی علاقے ہیں ان کی اہمیت کو جانیں، ان کی اہمیت کو سمجھیں، اور اس پر جتنے بھی شیطانی طاقتیں قبضہ جمائے ہوئے بیٹھے ہیں ان کو ان سے آزاد کرانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، اپنی حقیر سی جان کو اللہ کی راہ جہاد فی سبیل اللہ میں صرف کر دیں، تو انشاءاللہ قیامت والے دن ہمارا خوب اعزاز و اکرام ہوگا، اور اللہ پاک ہمیں بھی وہ تمام برکات عطا فرمائیں گے جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عطا فرمائیں۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔